اچھا، ایک کا بندہ کہہ رہے ہیں کہ سکون اور تحلیل یہ جو تین حالتیں ہوتی ہیں، تحریک، تحلیل، تسکین۔ تحریک کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ خشکی کا مریض ہے تو خشکی والی تحریک ہے، اور تیزابی مادے اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں، یہ تحریک ہے۔ حرکت اس میں تیزابی حرکت ہے، یہ ایک حرکت ہے۔ اب جب تیزابی حرکت ہوگی تو اعصابی مادے تحلیل ہو جائیں گے۔ اس طرح یعنی کھٹی چیزیں دینے سے بندہ پتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اعصابی رطوبتی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ختم ہونا رطوبتوں کا تعلق کیونکہ دماغ کے ساتھ ہے، تیزابیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں وہ تحریک ہوگی تو رطوبتی مادے سارے خود بخود تحلیل ہو جائیں گے، اور سکون ہوگا جگر میں۔ جگر نے کیا کام کرنا ہے؟ جب خشکی بڑھ جائے تو جگر نے کیا کام کرنا ہے؟ جگر تو بیچارہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ پتے میں پتھری تبھی تو پیدا ہوتی ہے کہ صفرائی نہیں اس سے پیدا ہوتا بیچارے سے۔ اس نے اپنا جو بول ہوتا ہے، جگر کا بول، جو جگر کا پیشاب ہوتا ہے، وہی پتے میں ڈالتا ہے نا۔ وہ اس طرح بندے کا پیشاب مثانے میں ہوتا ہے تو نکلتا ہے، تو جگر کا پیشاب پتے میں آتا ہے، تو وہ اس کو کیا آنا ہے بیچارے کا؟ خشکی ہو گئی، اس کو جگر کو تو خشک ہو گیا، سدے بن گئے اس میں۔ تو وہ کب سدے بنیں گے؟ جب خشکی آ جائے گی۔ خشکی والی تحریک ہو گئی، اعصابی جو ہوگی تحلیل ہو گئی، جگر سکون کا ہو گیا۔ تو صابر نے کہا ساکن چیز کو حرکت دینا، اس خشکی والے کو گرمی دے دو، 4 ملین دے دو، ساری علامتیں ختم ہو جائیں گی صاحب۔ وہ جگر میں پھر تحریک ہو جائے گی تو دل میں تحلیل ہو جائے گی، عضلاتی مادے تحلیل ہو جائیں گے، اعصابی مادے ساکن ہو جائیں گے، تو سارا بندہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر اعصابی تحریک ہوگی تو لازمی بات ہے بندہ جب اعصابی پانی بن گیا جسم کے اندر بہت زیادہ، جگر نے ٹھنڈا ہونا ہی ہونا ہے، سارا جسم ٹھنڈا ہوگا، پیشاب سفید ہوگا، جگر جو گر جائے گا نیچے، اور دل بالکل ایسا اس طرح گر جائے گا، دل کو انہیں دینا ہی کوئی نہیں، کمزوری ہو جائے گی، بہت پانی بن جائے گا، بندہ ڈر جائے گا۔ تو یہ اعصابی تحریک ہے۔ اعصابی تحریک میں تحلیل جو ہے وہ جگر میں ہوگی۔ پہلے تحلیل کی بات کرتے ہیں۔ اعصابی تحریک ہوگی تو تحلیل جگر میں ہوگی، جگر میں تحریک ہوگی تو تحلیل دل میں ہوگی، دل میں تحریک ہوگی تو اعصاب میں تحلیل ہوگی۔ اب آ جائیں سکون۔ سکون کیسے ہوگا؟ اعصاب میں تحریک ہوگی تو دل میں سکون ہوگا، جگر میں تحریک ہوگی تو اعصاب میں سکون ہوگا، جگر میں تحریک ہوگی تو سکون ہو جائے گا اعصاب میں، عضلات میں ہوگا اپنا تحریک ہوگی تو جگر میں سکون ہو جائے گا۔ تحلیل، اب تحلیل تسکین، تحریک، تحلیل کیسے ہوگی؟ تحلیل کون سی جگہ ہوگی؟ جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو جگر تحلیل ہو جائے گا، جگر میں تحریک ہوگی تو دل تحلیل ہو جائے گا، دل میں تحریک ہوگی تو اعصاب تحلیل ہو جائیں گے۔ یہ تحریک، تحلیل، تسکین، یہ اس طرح اس پر تو کتابیں ہیں، بہت یعنی اہم ترین موضوع ہے۔ یہی تو بنیاد ہے ہمارے علاج کی، کہ کس جگہ کچھ تحریکی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ تحلیلی ہوتی ہیں، کچھ یعنی ایک عورت نے لیمو کھانے شروع کیے، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر، تو اس کی تحریک ہو گئی، یعنی وہ تحریک جب جگر دل میں ہوئی اس کے، تو اتنے اعصابی مادے تحلیل ہوئے، بیچاری سوکھ گئی، سوکھتی وزن اس کا اتنا کم ہوا، 20 سے رہ گیا، پھر 15 سے رہ گیا، 14 سے رہ گیا، 12 سے رہ گیا، تو بہت ہی ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے جب پھر تحریک دل میں بنے تو اعصابی مادے تحلیل ہوتے وہ خود ہی دنیا سے تحلیل ہو۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں نا، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، میں آپ کو تصویر میں دکھا دوں گا، اوپر دماغ ہے، لیفٹ سائڈ پہ دل ہے اور رائٹ سائڈ پہ جگر ہے۔ اگر دماغ میں تحریک ہے تو اس سے پیچھے جگر ہے، یہاں پر پھر تحلیل ہوگی، اور دماغ سے آگے ادھر پیچھے جو ہے تسکین ہوگی، اور دماغ سے آگے تحلیل ہوگی۔ اور اگر تحریک دل میں ہے تو دل سے پیچھے پھر ادھر تسکین ہوگی اور دل سے آگے تحلیل ہوگی۔ اور اگر جگر میں تحریک ہے تو جگر سے پیچھے پھر تسکین ہوگی اور آگے تحلیل ہوگی۔ یہ آسان اس کا وہ۔ اچھا جی، اگلا جو سوال ہے، اچھا تپ دق پہ ہم نے بنائی ہے ویڈیو، ٹی بی پہ ویڈیو میرے خیال میں ہے کہ نہیں بنائی ہم نے؟